بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 28ویں پارے کے اندر کل 9 صورتیں ہیں جو کہ تمام کی تمام مدنی زندگی کے اندر نازل شدہ ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجادلہ کی ابتدائی آیتوں میں سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے احکامات بیان کیے۔ مجادلہ کا مطلب ہے جدال کرنا، یعنی بحث و مباحثہ کرنا۔ سیدہ خولہ ان کے شوہر نے ان سے زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق طلاق لی تھی، جس کو زمانے جاہلیت کے اندر زہار کہا جاتا تھا۔ یعنی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تیرا ہاتھ میری ماں کی ہاتھ کی طرح ہے، یا تو میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میرے ماں کی طرح ہے، تو یہ زمانے جاہلیت میں طلاق شمار ہوتی تھی اور آدمی اپنی بیوی سے الگ ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انتی کا امی علیہ، کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو یہ زہار حضرت خولہ کے شوہر نے ان سے کیا تو یہ پریشان ہوئی، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتی اور دبے الفاظ میں، چھپے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی اور اس معاملے میں انصاف کے لیے انصاف کی طلبگار ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بات سنی اور سورہ مجادلہ کے اندر زہار جیسی زمانے جاہلیت کی رسم کو باطل قرار دیا اور ان کے حق میں فیصلہ سنایا کہ تمہاری ماں وہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ اس کے علاوہ اپنی بیویوں کو تو تم جو کچھ بھی اپنی ماؤں سے تشابہ اور مشابہ قرار دے کر کہو، یہ طلاق کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی صورت مجادلہ کے اندر یہ باتیں بیان کی۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بتایا۔ اللہ نے کہا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی شریعت آ جانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کو نہیں مانتے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ذلت ان کے اوپر طاری کرے گا، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجلس کے آداب ایمان والوں کو بتائے۔ اللہ نے کہا کہ جب مجلس کے اندر آؤ تو مجلس کو کشادہ کر کے بیٹھو، مجلس کو تنگ کر کے نہ بیٹھو۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے مدینے کے یہودیوں کے ایک گروہ، ایک جماعت کے بارے میں جس کا نام بنو نذیر تھا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مدینے کے اندر آباد ہو کے آ گئے تھے۔ فلسطین سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ آئے تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی اور آخری پیغمبر جو آنے والا ہے اس کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے، لہٰذا آخری نبی کے انتظار میں فلسطین سے ہجرت کر کے بہت سال پہلے وہ مدینہ آ کر بس گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں ایک شخص کی دیت لینے کے لیے گئے تو وہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنے قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھایا اور قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کر چکی کا بڑا سا پتھر، بڑا سا پاٹ اللہ کے نبی کے اوپر ڈالنے کی سازش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی کو خبر دی کہ یہ یہودی بنو نذیر کے یہ لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اطلاع دی۔ فوراً اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لائے، مسجد نبوی کو آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کیا، ان کے گھیر لیا اور ان کو مدینے سے نکال کر جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد مدینے سے نکل کر یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہودیوں کی شرارت کی یہاں پر خبر دی اور ان کی جلا وطنی کی اللہ رب العالمین نے بات بتائی۔ اس کے بعد رب العالمین نے سورہ ممتحنہ بیان کی۔
سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان مختلف شرطوں پر صلح ہوئی تھی سن 6 ہجری کے اندر، لیکن 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مشرکین نے، کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کو توڑ دیا اور وہ اللہ کے نبی کے عہد کو، وعدے کو نہیں نبھا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین نے عہد کو توڑا ہے تو عہد کو توڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور مکے پر حملہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بنائی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ مکہ چونکہ حرم حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ ہے، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ وہاں پر خون خرابہ نہ ہو، پھر اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل رازداری کے ساتھ مکے پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ اللہ کے نبی نے بنائی۔ اس طریقے سے پلاننگ بنائی کہ مکے والوں کے کانوں کان خبر نہیں ہوئی جب تک اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا لشکر مکے کے قریب نہیں پہنچا، مکے والوں کو بالکل ایک ذرہ برابر بھی خبر نہ ہوئی کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل خفیہ رکھا، مخفیہ اور چھپا کے رکھا۔ لیکن ایک صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس صحابی، یہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، سچے پکے مومن مسلمان تھے، لیکن ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان والے مکے کے اندر ابھی بھی مقیم تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میں اگر مکے میں میرے دوست کو اللہ کے نبی کے حملے کی اگر خبر پہنچا دوں گا تو اللہ کے نبی سے اور مسلمانوں کے حملوں سے یہ لوگ میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ اس غرض سے حضرت حاطب نے ابی بلتع نے ایک خفیہ خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا اور اس عورت کو مکہ روانہ کیا تاکہ مکے میں ان کے دوست کو وہ اطلاع پہنچا دے کہ اللہ کے نبی کا لشکر فلاں دن تک مکے پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور 2 صحابہ کرام کو اس عورت کے پیچھے اسپیڈ سے، اس تیز رفتاری کے ساتھ بھگایا۔ تینوں صحابہ نے اس عورت کو جا کر پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ خط کہاں ہے جو تم مکہ لے کر جا رہی؟ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ صاحب اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے تو ہے، لہذا تو خاموشی سے، شرافت سے خط نکال کر واپس کر دے۔ نکال دے۔ بالآخر زبردستی اس کے ساتھ کی گئی تو اس نے اب اس خط کو لپیٹ کر اپنے بالوں کے اندر، چوٹی کے اندر لپیٹ کر بڑی اطمینان سے، بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ لہذا حضرت علی کی سختی کے بعد اس نے اس خط کو نکال کر صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ حضرت علی اور صحابہ کرام نے اس عورت کو اور خط کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اس میں دیکھا تو حضرت حاطب ابن بلتع کا نام تھا۔ جب ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں مکے میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم جلیل القدر صحابی جو کہ بدری صحابی ہے، اللہ رب العالمین نے اس عظیم غلطی کے باوجود اس صحابی کو اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی سورہ ممتحنہ کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں اللہ کے رب العالمین نے سب سے ابتدائی آیتوں میں یہ بیان کیا کہ آدمی کے قول اور آدمی کے فعل کے درمیان تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جس کو تم کرتے نہیں، یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس پر تم خود عمل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس بڑا عذاب والی چیز ہے، بڑی اللہ کے پاس بڑی پکڑ والی چیز ہے کہ آدمی وہ باتیں بیان کرے کہ جو خود دنیا میں زندگی میں عمل نہیں کرتا۔ تو قول اور فعل کے اندر اللہ رب العالمین نے تضاد کو ایمان والوں کو پسند نہیں کیا۔ جو کہتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے اور جو کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بولنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مثال بیان کی کہ یہ یہودی اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں۔
حالانکہ یہودیوں کی یہ خاصیت رہی، اللہ نے یہودیوں کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ یہودی جو اپنے رسول اور نبی کو جھٹلاتے ہیں یہ ان کی پہلی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول ان کے پاس اللہ نے انہی میں سے بھیجے تھے، ان بدبختوں نے ان کے اپنے ہی خاندان کے قبیلے کے نبیوں کو رسولوں کو ستایا اور ان کا انکار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ عیسائیوں کو بھی اس بات کی اطلاع تھی کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین ایک آخری نبی دنیا میں بھیجنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انجیل اور تورات دونوں کے اندر یہ بات صاف صاف بیان کرتی تھی کہ ایک آخری نبی جو آنے والا ہے یہ آخری نبی ہوگا، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا کہ اسلام کو، ایمان کو ختم کرنے کی ہمیشہ سے لوگ سازش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ اللہ کے رسول کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی لو کو، اسلام کی شمع کو، اسلام کی نور کو بجھایا جائے، ختم کر دیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ کفار و مشرکین کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، اس زمین پر اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ غلبہ، دین کا غلبہ چاہے کفار و مشرکین کو پسند آئے یا نہ آئے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی جہالت کا ذکر کیا، کیونکہ یہودیوں کو عرب کے لوگ بڑا عالم سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ جو کہ خود امی تھے، لکھنا پڑھنا بہت کم ان میں سے لوگ جانتے تھے، تو یہ لوگ یہودیوں کو اپنے معاشرے کے بڑے علامہ، بڑے علماء، بڑے جاننے والے، بڑے سمجھدار لوگ ان کو مانتے تھے یہودیوں کو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی پول کھول دی اور کہا کہ یہودی کتاب رہنے کے باوجود، ان کے پاس تورات کا علم ہونے کے باوجود، یہ یہودی ایک نمبر کے بالکل ادنا درجے کے جاہل ہیں، ان کو علم کی بنیاد پر، علم کے نام پر کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی یہودیوں کی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک گدھا ہے، گدھے کے اوپر چند لوگوں نے کچھ کتابیں لاد دی ہیں۔ اب گدھے کے اوپر کوئی بھی کتاب رکھ دی جائے، کوئی بھی کتاب لاد دی جائے، گدھے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے بخاری، مسلم، قرآن شریف کی، حدیث کی کتابوں کو رکھا جائے، گدھے کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یا بے دنیا داری کی کوئی بھی کتاب اس کے اوپر لاد دی جائے، اس سے گدھے کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہودیوں کی مثال اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے دی کہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن ان کی زندگیوں کے اندر کتاب کی کوئی کتاب کا کوئی عمل ان کی زندگی میں موجود نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی آخری آیتوں میں جمعے کے احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی اذان کے بعد کاروبار، تجارت اور بزنس حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اذان دینے کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد تم سیدھا اللہ رب العالمین کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت اور اپنی بزنس کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب جمعے کی نماز ختم کر لو، جمعے کی نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلو پھرو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ اس کے بعد سورہ منافقین ہے۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بنو المصطلق کا تذکرہ کیا کہ جس میں بار بار ہم نے 2-3 مرتبہ تفسیر کے دوران غزوہ مصطلق کی باتیں دہرائی کہ منافقین نے اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے درمیان فتنہ اور آزمائش کو ڈالنا چاہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین کی آخری آیتوں میں یہ بات واضح کی کہ آدمی کی جب تک زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو غنیمت جان لے، اس میں اللہ کی اطاعت کر لے اور صدقہ اور خیرات کر لے، ورنہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آدمی کو موت دے دے گا، موت کے فرشتے انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ خواہش، یہ آرزو کرے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ رب العالمین ایک لمحے کی مہلت تو مجھ کو دے دے، ایک لمحے کی مہلت تو مجھ کو دے دے، میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ حسرت
حسرت ہوگی، یہ صرف آرزو ہوگی انسان کی، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آئے گا، اللہ تعالیٰ انسان کی موت کا وقت لکھ دے گا اور فرشتے اس کو نظر آئیں گے، اتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے باوجود انسان کو دنیا میں دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے، اس مہلت کو، اس اللہ تعالیٰ کے وقت کو استعمال کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بتائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیات میں یہ بات کی تاکید کی کہ تم اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے دل سے حلال اور حرام کو نہ کرو۔ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے پاس انسان کے خاندان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس کامیابی اور کامرانی کے لیے انسان کی کامیابی کا کوئی اعتبار نہیں، انسان کے خاندان، اس کے حسب و نسب کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی سورہ کے آخر کے اندر کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں یہ انبیاء کی، رسولوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ اپنے نبیوں پر یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور یہ اللہ کے پاس ناکام اور نامراد ہو گئے۔ پھر اللہ نے دوسری مثال بیان کی، فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان کی کہ فرعون وقت کا ظالم، جابر، متکبر اور بڑا گھمنڈی بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہنے والا بادشاہ، لیکن اس کی بیوی اللہ رب العالمین کی نیک خاتون، نیک بندی تھی، وہ اللہ پر ایمان لے کر آئی تھی اور فرعون کے ظلم سے اس نے پناہ مانگی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کو کامیاب اور کامران کر دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو اس واقعے سے، اس مثال سے اللہ نے یہ بتایا کہ اگر آدمی کا خاندان اگر نیک اور صالح ہو تو یہ خاندانی شرف آدمی کو اللہ کے پاس نجات اور کامیابی نہیں دلا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔